الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا عنوان ہے لڑکیوں کی پرورش. بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. بیٹی کسی بھی گھرانے کا ناموس ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. اس کے دامن پہ دھبا لگنا پورے خاندان پہ دھبا لگتا ہے. اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے کہ جب بی بی مریم اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کی طرف گئیں تو قوم نے دیکھا کہ ایک لڑکی اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کے آئی ہے. تو انہوں نے پوچھا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد تو برے نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری والدہ بھی بدکار نہیں تھی. تو اس آیت پر غور کیجئے کہ بات لڑکی سے ہو رہی ہے مگر تذکرہ اس کے بھائی کا، اس کے باپ کا، اس کی ماں کا ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک بچی کی غلطی پورے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے. اللہ رب العزت نے بیٹی کو حیا سے زیادہ نوازا ہے، اس لیے پاک دامن لڑکی کی دعا اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات ولی کی طرح قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کو پاک پیدا فرماتے ہیں جب تک کہ وہ بدکاری کے ذریعے اپنے آپ کو ناپاک نہ کر لے. اللہ کو حیا اتنا پسند ہے کہ قرآن پاک میں دو لڑکیوں کا تذکرہ کیا، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اور یہ دو لڑکیاں آئیں حیا کے ساتھ چلتے ہوئے، یعنی ان کے چلنے میں بھی حیا ٹپکتا تھا. شریعت نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. آج کی دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے کہ عورتیں ملک و قوم کی شرافت کا نشان ہوتی ہیں. چنانچہ امریکہ کے سیکنڈ پریزیڈنٹ کا نام تھا جان ایڈم. اس نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ویمن آر بیرومیٹر ٹو دی موریلٹی اینڈ ورچوز آف اے نیشن. اس کا مطلب یہ کہ عورتیں کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کی شرافت کا نشان ہوتی ہیں. لہذا لڑکیوں کی پرورش کرنا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. سب سے پہلے ہم وہ نکات بیان کرتے ہیں جو آج سائنس کے ذریعے سائنسدانوں نے ڈھونڈ لیے اور اس پر متفق ہو گئے. سب سے پہلی بات کہ آج کے دور میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ اسکول میں اچھے گریڈ لیتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ زیادہ فوکسڈ ہوتی ہیں اور کلیئر ہیڈڈ ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو طبیعت میں نزاکت دی ہوتی ہے. بدن بھی نازک ہوتا ہے، مزاج بھی نازک ہوتا ہے، دل بھی نازک ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں لڑکے رف اینڈ ٹف طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. حدیث پاک میں بھی نبی علیہ السلام نے خواتین کو قواریر کہا. قواریر کہتے ہیں شیشے کی بنی ہوئی چیز. آج کے زمانے میں جس کو ہم کرسٹل کہتے ہیں
تو یوں سمجھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا عورتیں ایک کرسٹل کی مانند ہوتی ہیں. تو ان کی تربیت پہ ماں باپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. تو چند باتیں جن کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹی کو یہ بتائیں کہ کامنس از اے اسکل، کہ خاموش رہنا ایک اچھی عادت ہے. اکثر بچیاں بولنا پسند کرتی ہیں. انسان جتنا بولتا ہے اتنا اپنے لیے مصیبت پیدا کرتا ہے، اتنا غلطیاں کرتا ہے. حضرت ایک حدیث مبارکہ ہے البلاء موکل بالمنطق، کہ بولنے سے بلا انسان کے اوپر آتی ہے. بچی جب چھوٹی ہو تو اس کو جو کھیلنے کے کھلونے ہیں وہ صرف گڑیاں تک ہی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو آپشن دینی چاہیے. وہ کوئی بھی کھلونا کھیل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر اس کے اندر انجینئرنگ کا پوٹینشل ہے تو وہ روبوٹکس کھلونے پسند کرے گی. تو کھلونوں کا چوائس بچے کے اوپر چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ روٹین سے ہٹ کے ہو. یہ بات کہ جی بچیاں پنک کھلونے لیتی ہیں، بچے بلو لیتے ہیں، یہ ہماری تقسیم ہے. ہر بچی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. تو کھلونوں کے بارے میں بچی پر ریسٹرکشن نہ لگائیں. جس میں وہ دلچسپی فیل کرے اس کو وہی کھلونے لے کر دیں. پھر کئی مرتبہ چھوٹی بچی کسی بڑی بچی کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے، اس کو روکیں نہیں. ہو سکتا ہے کہ بڑی بچی کی عادتیں اس کو اچھی لگتی ہوں اور اس کی پرسنالٹی میں یکسانیت نظر آتی ہو. اگر بڑی بچی اچھی ہے تو چھوٹی کا اس کے ساتھ مل کر کھیلنا یہ کوئی بری بات نہیں. چھوٹی بچی کو ہی یہ سمجھائیں کہ ہاؤ ٹو چوز گڈ فرینڈز. سب لوگ اچھے دوست نہیں ہوتے. جیسے ہمارے مشائخ اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، دور کو قریب، قریب کو دور ظاہر کرے گا. بخیل سے دوستی نہ کرنا، ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی. فاسق سے دوستی نہ کرنا، تمہیں بیچ بھی دے گا، بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. رشتے ناطے توڑنے والے سے دوستی نہ کرنا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مزید یہ کہ بچی کو سمجھائیں کہ بے حیا لڑکی سے دوستی نہ کرے، اس لیے کہ عورت کی شان